IVF کے ذریعے نہ صرف بے اولاد جوڑوں کو خوشی ملتی ہے بلکہ بعض اوقات پیچیدگیاں بھی سامنے آئی ہیں۔ IVF مکس اپ پر مقدمہ، ہمارا حیاتیاتی بچہ کسی اور کو دے دیا گیا۔ کیلیفورنیا میں ایک جوڑے نے فرٹیلیٹی کلینک پر مقدمہ دائر کر دیا جس میں انہوں نے ان وٹرو فرٹیلائزیشن یعنی IVF کے دوران انہیں کسی اور کا ایمبریو دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے ہاں ایک اجنبی کے بچے کی پیدائش ہوئی۔ فرٹیلیٹی کلینک ایسے کلینک ہوتے ہیں جو ایسے جوڑوں کی مدد کرتے ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں، اور وہ کافی سالوں سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں بیبیز ہو جائیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن طبی وجوہات کی بنا پر یا قدرتی طریقے کے ذریعے اس مقصد کو وہ حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور انہیں اس کام کے لیے ڈاکٹرز کی مدد لینی پڑتی ہے۔ ایسے ہی ایک کپل جو کہ سپٹمبر 2019 میں ان کے ہاں ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی جس کی شکل ان کے والدین سے بالکل نہیں ملتی تھی۔ DNA ٹیسٹ کے بعد انہیں پتہ چلا کہ وہ کسی اور کی بچی ہے اور یہ اسی کلینک پر آنے والے کسی دوسرے جوڑے کے پاس ان کی حقیقی بچی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ IVF کے طریقہ علاج کے دوران ایسا مبینہ مکس اپ یا عدل بدل ہوا ہو۔ IVF کی اس پروسیجر کے بعد یہ اکثر واقعات پیش آئے ہیں کہ کسی کا بچہ کسی اور کو دے دیا جاتا ہے۔ IVF ایک ایسا پروسیجر ہے جس کے دوران عورت کے ایگز یعنی انڈوں کو مرد کے سپرم سے لیبارٹری میں فرٹیلائز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جنین کو عورت کے رحم یعنی بچہ دانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کارڈینل خاندان لاس اینجلس میں قائم فرٹیلیٹی سینٹر کیلیفورنیا سینٹر فار ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور اس کے ساتھ ایک ایمبریولوجی لیبارٹری ان وٹروٹیک لیبس پر مقدمہ کر رہا ہے۔ مقدمے میں طبی بدعنوانی، لاپرواہی اور دھوکہ دہی سے حقیقت چھپانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ایک جذباتی نیوز کانفرنس میں مسز کارڈینل نے کہا ہے کہ ان کے خاندان کے دل ٹوٹنے اور الجھن کو کسی بھی آسان طریقے سے بیان کیا نہیں جا سکتا۔ ظاہر ہے ان کا بچہ جب تبدیل ہوا تو وہ کسی صورت بھی سکون میں نہیں بیٹھ پا رہے۔ ہمارے بچے کی پیدائش کی یادیں ہمیشہ اس بھیانک حقیقت سے داغدار رہیں گی کہ ہمارا اصل بچہ کسی اور کو دے دیا گیا اور جس بچے کو دنیا میں لانے کے لیے میں نے جستجو کی تھی وہ میرا نہیں کسی اور کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے اپنے بچے کو کوکھ میں رکھنے کی صلاحیت چھین لی گئی۔ مقدمے کے مطابق جوڑے نے 2018 کے موسم گرما میں فرٹیلیٹی کلینک سے مدد طلب کی تھی۔ مسز کارڈینل نے اس بچی کی پیدائش کے اگلے سال ہی ایک بچے کو جنم دیا تھا جو ان کے خیال میں ان کا تھا۔ مقدمے میں کہا گیا کہ ڈیلیوری روم میں مسٹر کارڈینل نے اپنے پہلے بچے کی طرح ایک گوری رنگت والے بچے کی توقع کی تھی، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بچے کی رنگت کافی گندمی تھی۔ قانونی کارروائی کے مطابق یہ اتنا پریشان کن تھا کہ الیگزینڈر حقیقت میں پیدائش کی میز سے کئی قدم دور دیوار سے لگ کے کھڑے ہو گئے۔ تقریباً 2 ماہ بعد خاندان نے گھر پر DNA ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا، جس سے بالآخر یہ پتہ چلا کہ وہ بچے کے اصل والدین نہیں۔ مسٹر کارڈینل نے DNA کے نتائج واپس آنے کے لمحے کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ کمرہ سکڑ گیا اور واقعی سر گھومنے لگا اور ہم سب شل ہو گئے۔ اس کے بعد CCRH نے کیلیفورنیا کے اس جوڑے کو تلاش کرنے میں ان کی مدد کی جن کے پاس ان کی بیٹی تھی۔ جب وہ پہلی مرتبہ ملے تو کارڈینلز کی بیٹی کی عمر تقریباً 4 ماہ ہو چکی تھی۔ کئی ملاقاتوں کے بعد دونوں جوڑے نے بچوں کے باضابطہ تبادلے کے قانونی عمل سے گزرنے پر اتفاق کیا جو جنوری 2020 میں مکمل ہوا۔ مسز کارڈینل نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے بجائے میں نے ایک ایسے بچے کو دودھ پلایا اور تعلق قائم کیا جسے بعد میں مجھے مجبوراً دینا پڑا۔ قانونی کارروائی میں کہا گیا ہے کہ مسز کارڈینل جو ایک لائسنس یافتہ تھراپسٹ بھی ہیں اور ان کے شوہر جو کہ گلوکار اور نغمہ نگار ہیں، دونوں کو ہی اضطراب، ڈپریشن اور PTSD کی علامت کے لیے ذہنی صحت کا علاج کروانا پڑا۔ کارڈینلز کی نمائندگی کرنے والے ایک وکیل کا کہنا ہے کہ مکس اپ سے متاثر ہونے والا دوسرا خاندان بھی مقدمہ کرنے کا سوچ رہا ہے لیکن وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتے۔ سن 2019 میں کیلیفورنیا کے ایک اور خاندان کو پتہ چلا تھا کہ ان کا بچہ نیو یارک میں پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے بچے کی پیدائش ماں پر مقدمہ کیا جو اطلاعات کے مطابق بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ جج نے بعد میں جنیاتی والدین کے حق میں فیصلہ سنایا۔